بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل اسم وجمالہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہماری 3 روز کی تراویح مکمل ہوئی اور لگ بھگ ہمارے 6.5 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ نساء کا کچھ حصہ آج تلاوت کیا گیا اور سورہ مائدہ کا، لیکن بات چونکہ سورہ نساء کی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، آج سورہ نساء کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے اور یہ سورت بھی مدنی کا مطلب ہم نے کل بتایا ہی تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آیت کریمہ یا سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کی جو شروعات ہوئی وہ 3 ہجری کے آخر سے 4 ہجری اور 5ویں ہجری کے شروعات تک ہوئی، یعنی لگ بھگ 2 سال کا زمانہ اس سورہ پاک کے نزول میں لگا۔ یہ سورہ مبارکہ اس کے اندر جو بیان کیا اللہ رب العزت نے وہ سوشولوجی کو سب سے زیادہ بیان کیا۔ سماج، ایک بہترین سماج کیسے بن سکتا ہے اور ایک بہترین سماج کو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کی سب سے بہترین جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اپنے وقت پہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وقت سے پہلے کسی کام کو کرنے کی دعوت نہیں دیتا، اور جب وقت آ جاتا ہے تو اس کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو شروعات ہوئی وہ اس بات سے ہوئی، اس سینٹنس سے ہوئی جو سماج کے لیے جڑ کا کام کرتا ہے۔ وہ سینٹنس یہ ہے کہ اے لوگو، تم مرد ہو یا عورت، ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، تم سب کو ایک جان سے بنایا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ عورت کے حقوق میں اس لیے ادا نہیں کروں گا کہ میں آدمی ہوں، اور عورت یہ نہ سوچے کہ میں شوہر کے حقوق اس لیے ادا نہیں کروں گی کہ میں عورت ہوں۔ نہیں، دونوں کے برابر برابر حقوق ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے برابر برابر حق ادا کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مردوں کے حق بھی بیان کیے گئے، خواتین کے حق بھی بیان کیے گئے۔ پھر جب مسلمانوں کا معاملہ ڈیفنس چاہتا تھا، بھائی مکے کے اندر کیا ہوا، جو چاہتا تھا ویسے مار رہا تھا، ویسے ستا رہا تھا، لیکن جب مدینے کے اندر آ گئے تو مدینے کے اندر یہ ہوا کہ ایک میجورٹی ہو گئی، ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہو گئی، تو انہیں اصول سکھائے جاتے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ تو اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، ایک گائیڈ لائن ڈیفنس کی بھی ہے۔ بھائی کوئی ملک بنتا ہے تو اس میں ڈیفنس کمشنری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ جو سرحد پہ تمام لوگ لگے ہوئے ہیں وہ ڈیفنس کمشنری ہے نا۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کو ڈیفنس کی بھی سخت ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال یعنی جہاد، جسے لوگ جہاد کر کے مشہور کر رہے ہیں، جبکہ جہاد اور قتال میں بہت بڑا فرق ہے، تو وہ فرض کیا۔ یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، اب تم اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی صورت ہو وہ اختیار کرو، یہ اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ یہ نہیں فرض کیا کہ جو جہاں ملے اسے مارو پکڑ کے۔ یہ ایک غلط فہمی سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن اور مسلمان یہ کہتے ہیں
کہ یہ کافر جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑ کے مارو۔ وہ ایک آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے میں 1 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد سب نے سرنڈر کر دیا، لیکن 10-12 لڑکے نوجوان ایسے تھے جو سرنڈر کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور وہ فتنہ چاہ رہے تھے، وہ لوگوں میں فساد چاہ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ بدماش جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑ کے جہاں بھی مل جائیں وہیں قتل کر دو۔ تو یہ تو انکاؤنٹر اسی کو تو کہتے ہیں، انکاؤنٹر کا تو ہر کوئی اجازت دیتا ہے، دیتی کہ نہیں دیتی؟ ہر منسٹری انکاؤنٹر کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کچھ بدماش ہو جائیں ایسے کہ جو پکڑ ہی میں نہیں آ رہے ہیں، وہ پہلے تو 50,000 کا وہ لگایا انعام، پھر 10,000 کا انعام لگایا، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں مل جائے وہیں گولی مار دو، انکاؤنٹر۔ تو یہ انکاؤنٹر والی آیت ہے، اور صرف اس خاص موقع کے لیے آیت تھی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اگر ہمیشہ کے لیے ہوتی تو کوئی غیر مسلم بچ ہی نہیں پاتا ہم لوگوں سے۔ تو یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ مسلمانوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی یہ کافر مل جائیں انہیں وہاں قتل کر دو۔ بہرحال یہاں جہاد کا یعنی قتال کی اجازت دی گئی کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو اچھی طریقے سے اس کا ڈیفینس کرو، نہ بچے مریں، نہ عورتیں مریں، اور نہ بوڑھے مریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر اسی حالت میں آپ کو اپنی نماز ادا کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اب ذرا دیکھیے نماز کتنی اہم ہے، اس نماز کو ہم لوگ کتنا ادا کرتے ہیں یہ اب ہمیں جاننا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں اور بھی بہت سارے حقوق اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ مثال کے طور پر جب جہاد ہونے لگا، مطلب لوگ مسلمان ادھر سے ادھر جنگ پہ جانے لگے، مجبوراً جانے لگے، تو مسلمانوں کے گھر والے قتل ہونے لگے۔ جنگ احد میں ہی 50 لوگ شہید ہو گئے۔ تو جب 50 لوگ شہید ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے ترکے کا حکم، یعنی جو بچا ہوا مال ہے وہ کیسے بانٹا جائے گا، پھر اس کو اس میں بیان کیا ہے۔ اور ایک خاص بات اور میں بتاؤں، اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی ہے کہ اے لوگو، ہمیشہ بھروسہ تم اللہ کی ذات پر رکھنا۔ اگر تم نے اپنے مال پہ یا اپنی دولت پہ یا اپنی کمی پہ یا اپنی زیادتی پہ بھروسہ کیا تو اسی دن تمہیں سزا ملے گی۔ کیا ہوا کہ جنگ بدر میں ہم کتنے لوگ تھے؟ 313، لیکن وہاں فتح ہو گئی تھی۔ لیکن جنگ احد میں ہم لوگ کتنے تھے؟ بہت زیادہ تھے۔ تو ایک دل میں وسوسہ یہ آ گیا تھا کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ جب یہ وسوسہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزہ چکھا دیا۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہاں سے یہ پہاڑی جو ہے یہاں پر ایک جماعت لگا دی تھی کہ یہاں پر کھڑے رہنا جب تک جنگ کا اینڈ نہ ہو جائے، جب تک تم کو کال نہ کیا جائے، جب تک تم کو بلا نہ لیا جائے، تم یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ جب جنگ ختم سی ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب جگہ چھوڑ دی تو پھر وہاں سے خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے چڑھائی کی، اور چڑھائی کر کے جو ہے چھکے چھڑا دیے، بھاگنا بھاری ہو گیا۔ تو ایک تو سزا اس بات کی ملی کہ تمہیں اپنے مال و دولت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ دوسری سزا اس بات کی ملی کہ تمہیں رسول ہی کی اطاعت کرنا ہے، وہ جب تک کہیں تب تک کھڑے رہنا ہے، اگر تم ہٹے ذرہ برابر بھی تو سزا پاؤ گے۔ تو اس لیے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات جو ابھی نماز پڑھتے ہوئے میرے دماغ میں بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ویمنس کو، عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، ان کا حق نہیں ادا کرتا۔ یار اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ نساء ہے۔ نساء مینس ویمنس، عورتیں۔ اس قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھ دیا، کس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں جتنا خیال مردوں کا ہے اتنا ہی خیال خواتین کا بھی ہے، کہ سورہ نساء نام رکھا ہے، یعنی عورتوں کی صورت۔ اور بغیر عورت کے تو سماج بن ہی نہیں سکتا، بن جائے گا؟
بغیر شادی کے نسل چلا کے دیکھو تو بغیر عورت کے تو سماج بن ہی نہیں سکتا ہے. تو جتنے رائٹس اسلام نے دیے ہیں اتنے رائٹس تو کوئی دے بھی نہیں سکتا کسی کو. تو بہرحال یہ سورہ نساء کی چند باتیں تھیں اور آج بہت دل خوش ہوا آج کی تراویح سے کہ جتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم نے تراویح سنی ہے اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں. بس کرنے کی ضرورت ہے. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اچھا کریں گے. انشاءاللہ گھر میں بھی اچھا کریں گے اور ایکتا وہار میں بھی اچھا کریں گے. پہلا ٹارگیٹ کم سے کم ایکتا وہار کو بنائیں, اس کے بعد پھر جب آگے بڑھیں گے تو دیکھا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.